نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ ابتدائی جو 4 رکوع ہیں وہ سورۃ الفرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اس کا آخری رکوع بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کی اوصاف بیان کی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ بڑی پیاری صفات ہے جن صفات کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ صفات والے ہمارے بندے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان جب خود کہہ دے کہ میرے بندے ہیں، ان کی صفات کا جاننا میری درخواست ہے آپ سے، جب موقع ملے سورۃ الفرقان کی آخری جو آیات ہیں، آخری رکوع، اس کی آیات، اس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بہت حکمت والی کتاب ہے، اس میں بہت عبرت کی باتیں ہیں، اس کا بہت فائدہ ہے، اس کا بہت اجر ہے اور اس کے بہت درجات ہیں، ایک ایک لفظ پر 10 نیکی ہیں۔ آج کے ہاں بڑے ذرائع ہو گئے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ کے کچھ لوگ ہیں، میں خوش قسمت ہوں، مجھے موقع ملا، انہوں نے رابطہ کیا کہ شیخ عثمان قریشی صاحب، ان کا گروپ ہے ایک بڑا، رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی ترجمے کے لیے استاد چاہیے، ہم چاہتے ہیں قرآن۔ میں نے کہا یار میں حاضر ہوں۔ انہوں نے پھر ایک گروپ بنایا، میں اپنی جگہ پر ہوتا ہوں، کبھی سفر میں ہوتا ہوں، میں اپنی جگہ پر ہوتا ہوں، 10-15 منٹ موقع ملتا ہے۔ 30واں پارہ انہوں نے پڑھا جس کو میں نے سنا، 29واں پارہ ان کا مکمل ہوا، میں سبق سنتا بھی ہوں۔ پھر انہوں نے سورۃ الرحمن پڑھی، پھر انہوں نے سورۃ واقعہ پڑھی، پھر انہوں نے سورۃ کہف پڑھی۔ اب پہلا پارہ شروع ہو چکا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی آدھا پارہ ہو گیا ہے۔ عمرے پر جانا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہیں سے بھی رابطہ ہو جائے تاکہ سبق کا سلسلہ رہے۔ بہت فائدہ ہے یار۔ اب بہت ٹائم نکالتے ہیں، کسی اپنے دوست بزرگ امام ساتھی، اس کا ترلا کر کے اس سے ٹائم لے لیں، اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے آپ آن لائن سسٹم کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گزارش کیا تھی کہ عباد الرحمن یہ صفات آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چونکہ میں تھکا ہوا بھی ہوتا ہوں، مجھے آپ کا وقت جو ہے اس کا بھی خیال ہونا ہوتا ہے، تو پھر میرا یہ ہوتا ہے تھوڑا سا گزرتے جائیں۔ آگے اس کے بعد سورت آتی ہے، اس کا نام سورۃ شعراء ہے، بڑی پرعبرت سورت ہے۔ دوسرا رکوع شروع ہوا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ 3 رکوعوں کے اندر قوم موسیٰ کا تذکرہ، اور آخر میں یہ کہ اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، 3 رکوعوں کے بعد حضرت ابراہیم ان کی قوم کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح کا تذکرہ اور ان کی قوم کی تباہی۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کا تذکرہ اور ان کی تباہی۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود کا تذکرہ اور ان کی تباہی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط کا تذکرہ اور ان کی تباہی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، قوم شعیب کا تذکرہ اور ان کی تباہی۔ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات کے اندر عبرت کی باتیں ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ان باتوں کی وہ کتابیں بھی تصدیق کرتے ہیں، یہ سارے واقعات سچے ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے اور قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورت بہت ہی پیاری ہے، اس کا نام سورت نمل، نمل چمٹی کو کہا جاتا ہے۔ چمٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان بڑی بادشاہی والے ہیں، آپ نے دعا کی تھی رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی دینا میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نہ ملے۔ آپ کی بادشاہی جنات کے اوپر، پرندوں کے اوپر، کیڑے مکوڑوں کے اوپر،
اور انسانوں کے اوپر بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہے، مجھے ایک جن جو ہے شیطان، وہ مجھے رات نماز میں جو ہے اس نے تنگ کرنے لگا، میری نماز کو خراب کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میرا دل چاہتا تھا میں اس کو باندھ دوں اور صبح جب تم فجر میں آؤ تو تمہیں نظر آئے مسجد کے ساتھ باندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ جن کو۔ لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، کیا؟ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا میرے بعد کسی اور کے لیے کہ میں یہ جنات کو اس طرح پکڑنا اور طاقت اور قوت یہ حضرت سلیمان کی تھی۔ بڑے عجیب واقع، بہت ہی عجیب واقعات دونوں کے، باپ کے حضرت داؤد علیہ السلام زبور ملی تھی، بڑی عمدہ تلاوت کرتے، پرندے فضا میں رک جاتے، پہاڑ آپ کی آواز کے ساتھ دہراتے، لوہا آتا تو موم ہو جاتا، آپ اس سے مختلف کرتے لوہے کے بناتے۔ پھر حضرت سلیمان کی بادشاہی غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح کو ان کا تخت ہوا لے کر جاتی تھی اور تھوڑے وقت کے اندر سفر کتنا ہوتا تھا؟ 1 مہینے کا، اور شام کے وقت سفر ہوتا تھا کتنا؟ 1 مہینے کا۔ غدوہا شہر ورواہ، پتہ نہیں کتنا بڑا تخت تھا جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اس طرح آپ کا لشکر نکلا تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون۔ چمٹی کہنے لگی ان کا بڑا نظام ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اس جگہ چمٹیوں کے بڑے نظام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک چمٹی یعنی کھانا خوراک لانے والی، پھر راستہ کو متعین کرنے والی، پھر سربراہ، پھر کس طرح خوراک کو لانا ہے، پھر خوراک کس طرح کی ہوگی، یہ ایک بڑا نظام ہے یار، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، چلو چمٹی کا، کیڑے مکوڑوں کا۔ ایک دوست تھے بڑے بے تکلف، میرا خیال ہے جاوید چودھری نے لکھا ہے کہیں، تو دوست تھے آپس میں، ایک نے انویسٹر تھا، دوسرا کام کرنے والا تھا۔ اللہ نے بہت بہار شراکت، نیت ٹھیک ہو تو اس میں بڑی برکت ہے، نیت کا فطور ہو تو تباہی اور بربادی ہے۔ تو شراکت تھی ان کی، بڑا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھا، انویسٹر بھی بڑا خوش تھا کام کرنے، مضاربت جس کو کہا جاتا ہے، ایک کام کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے۔ ایک دن جو انویسٹر تھا اس نے کہا یار میرے پیسے واپس کر دو۔ میں نے کہا یار اچھا بڑا کام چل رہا ہے، تیری بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کرتا ہے یار؟ اس طرح کام چلتا ہوا روزی ملتی ہوئی اس کو لات نہیں مارنی چاہیے۔ اس نے بڑا، انہوں نے کہا سوچ لے بیٹا، انہوں نے کہا سوچا ہوا بڑے میرے پیسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2-3، اس نے حساب بتایا تھا، اس کو حساب میں کوئی معاملہ لگا، اس نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے وقت کے اندر۔ 2-3 ماہ کے بعد پھر آیا حساب و کتاب، اس طرح سے بیٹھا ہو تو کہنے لگا جی میں نے شراکت نہیں ختم کرنی۔ اس نے کہا اب تو سارا نظام ہو چکا ہے اور میں نے سارے کھاتے بنا لے ہیں اور ساری انٹری اور پرچے ہر چیز مکمل ہو گئی ہے، اب تو نہیں۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی تو میں تیرا یار ہوں، دوست ہوں، میری گزارش ہے کہ شراکت نہ۔ انہوں نے کہا کہ وجہ دس کی ہے، اس وقت تو نے ختم کی اور اس وقت تو نے۔ کہتا ہے یار میں اس طرح جب کرسی پہ بیٹھا تھا نا، مجھے دفتر میں نا اس طرح کو کیڑے لگے کہ دفتر سے کوئی اشیاء کو باہر لے جا رہے ہیں، تو نے مجھے حساب بتایا اور وہ کیڑے باہر جا رہے ہیں، میں نے کہا یار مال باہر جا رہے ہیں، سمیٹ لو جو سمیٹنا، نیت فطور آ گیا ہے، اس واسطے میں تینوں کیا کہ کم نو ختم کر دے۔ انہیں کیا انہیں کیا کہ ہون میں جدوں آیا مال سارا اندر آ رہا سی، وہ کیڑے میں ویکھیا انج کر کے تے کیڑے اندر آ رہے سن، میں کہا نہیں وہ مال تے اندر ہی ہے۔ انہیں کہا پھر گل سن، ٹھیک ہے یار شراکت رہے گی، جدوں پہلوں سا نا وہ میں تینوں حساب جڑا تو میرے کو منگیا سی وہ میں مکمل حساب نہیں سی، ایک اندازہ سی وربلی، یار اتنا ہو سکتا ہے میں نے کوئی اپنی ذات کو سیف رکھ کے تمہیں بتایا، کل کہیں پریشانی نہ ہو کہ تم نے یہ بتایا تھا، اس لیے تمہیں لگا کہ مال باہر جا رہا ہے، کیونکہ وہ صحیح 100%
درست حساب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ شراکت کا خاتمہ تھا تو پائی پائی کا حساب تھا، تو میں نے سارے حساب کو مکمل کر لیا۔ اب تمہیں لگا کہ یہ اندر آ رہا ہے، یہ کیڑے بھی بڑے، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ نے اب جب کیڑوں کی بولی تھی تو آپ تک پہنچی، آپ ہنسنے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی کیڑے کی بات سے آپ ہنس پڑے۔ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، کہ آپ نے میرے پر، میرے والدین پر جو انعام کیا ہے، اے اللہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین، اور دوسرے الفاظ بھی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت لشکر جا رہا تھا حضرت سلیمان کا، نیچے کوئی دیہاتی تھا، اس نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے داؤد کے بیٹے سلیمان کی۔ ہوا نے کیچ کیا اور آواز کو حضرت آپ نے کہا اس کو لے آؤ، بیچارہ ڈر گیا۔ حضرت میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، اور کہا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سن، سلیمان اور اس کی بادشاہی تیرے سبحان اللہ کہنے اور اس کے مقابلے کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ جو تو نے لفظ بولا اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن سلیمان بھی نہیں رہے گا اور اس کی بادشاہی بھی نہیں رہے گی۔ اور پھر ان کا دنیا سے چلا جانا، ٹیک لگایا ہوا 23ویں پارے میں کبھی آیا، وہاں طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہاں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ٹیک لگایا ہوا، اللہ کا حکم آیا، جنوں سے کام لے رہے تھے، موت آ گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بعد میں کہنے لگے اوئے اگر سانو غیب دا پتہ ہوتا اسی اس مشقت وچ نہیں سی رہنا۔ لکڑی کو گھن لگی اور اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور لکڑی گری، تو اس سے پتہ چلا آپ کا تو پتہ نہیں کب کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان کا پھر آگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی آپ نے حاضری لگائی تو ہدہد نہیں تھا، ملا چرگگ۔ اور پھر اس کے بعد آگے تذکرہ بلقیس کا، پھر جن کا عفریت من الجن، پھر بڑا عجیب واقعات ہیں۔ صرف ٹچ آپ کو کیا ہے، کیوں؟ بڑی چیزیں سیکھتے ہیں، قرآن بھی سیکھو یار۔ قرآن کی اگر مسجد میں محفل ہوتی ہے ترجمہ کلاس، اس میں شرکت کرو، نہیں تو جیب سے کچھ خرچ کرنا پڑے تو آن لائن سسٹم، میں تو فری کرتا ہوں، آن لائن سسٹم جو ہے کسی کو خرچہ دینا پڑے، خرچہ دے کر بھی قرآن سیکھنا پڑے تو ضرور سیکھو، بڑے برکات ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، تیرے پیارے نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ، ان کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو خوشیاں نصیب فرما، ہر حادثے سے محفوظ فرما، امتحان میں کامیاب فرما، اعلیٰ پوزیشن نصیب فرما، دعائیں قبول فرما، والدین بہن بھائی دوست احباب مغفرت فرما، محلے میں ایک بیچاری بزرگ عورت فوت ہوئی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا